ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی حرام رزق میں ہو تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر درود شریف پڑھا جائے، وہی شخص درود شریف پڑھے تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو وہی جو حرام رزق میں ہیں وہ اپنی باقی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر وہی درود شریف پڑھیں تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ فرمائیے۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور لیکن یہ کہ اور دعائیں کی جائیں تو وہ قبول نہیں ہوتی اگر حرام رزق ہو۔ تو اصل بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ و سلام ہے، یہ تو ایک ایسی نیکی ہے، ایسی ایک دعا ہے کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ جو ہے وہ رحمت بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں نبی پر، فرشتے بھی صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو چونکہ جو عبادت اور نیکی گویا کہ خود اللہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو عابد نہیں معبود ہیں، لیکن یہ جو صلاۃ یہ رحمت بھیجتے ہیں اللہ خاص، اور ملائکہ بھی بھیجتے ہیں رحمت، یعنی وہ استغفار کے معنی میں، اور آپ ایمان والے بھی بھیجو۔ تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی یہ ساری قیود سے اس کو آزاد کر دیا ہے کہ مال حرام کھانے والا ہو یا حلال کھانے والا ہو، نبی پر صلاۃ و سلام بھیجے گا تو اس کا نفع ضرور اس کو پہنچے گا، اس کی دعا لازمی سے قبول ہوگی، کیونکہ ہمارے محبوب کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کیونکہ باقی دعائیں تو اس کے اپنے مفادات کے لیے ہو سکتی ہیں، اپنے مفادات، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کرتا ہوگا، لیکن وہ جو دعا ہے وہ دعا تو حضرت اللہ کے محبوب کے لیے، تو حبیب کبریا کے لیے دعا کرتا، تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور یہ بھی اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ حرام کھانے والا جو ہے اس کی صلاۃ و سلام کو اللہ قبول کرتے ہیں، اس میں اس کا نفع ہے، کیونکہ اس کے لیے بخشش کا راستہ بن سکتا ہے کہ کل روز قیامت میں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صلاۃ و سلام پہنچا ہے وہی صلاۃ و سلام اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور رسول اللہ اس کو پہچان لے کہ یار یہ صلاۃ و سلام بھیجتا تھا، آج حرام کھانے کی وجہ سے پکڑا جا رہا ہے لیکن صلاۃ و سلام بھیجتا تھا، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ وہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ ایک شخص کا ایک دفعہ کا صلاۃ و سلام جو ہے وہ اس کے 90 دفتروں کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تعین کیا ہے، اور بلکہ اور بہت سی احادیث آتی ہیں کہ بہت سے ملائکہ ایسے ہیں کہ جن کو اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ لگایا گیا ہے، لیکن صلاۃ و سلام جب کوئی پڑھتا ہے تو سارے فرشتے اس نیکی کو لے کے دوڑتے ہیں اللہ کی طرف، حالانکہ ان کی وہ ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ محبت اور عقیدت اور ورفعنا لک ذکرک کہ اے پیغمبر آپ کے ذکر کو اور ہم نے بلند کر دیا شان کو، تو یہ اس کی یہ نظیر ہے کہ اس طرح ملائکہ سب دوڑتے ہیں۔ تو بالکل حرام کھانے والا صلاۃ و سلام پڑھے اور وہ قبول ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ محبوب کے لیے صلاۃ و سلام ہے جس کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ بہت خوب۔